جیسے ہی یہ لفظ جسم فروشی ہمارے کانوں میں پڑتا ہے تو عجیب و غریب خیالات کا ایک سلسلہ چل پڑتا ہے، اور نہ جانے ہم اس لفظ اور اس کے استعمال پر اتنے حیران اور پریشان کیوں ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ شعبہ انسانی زندگی کا سب سے قدیم اور لازوال شعبہ رہا ہے، جس کو عمرہ اور وزرا کی پیداوار قرار دیا جاتا ہے۔ یہ وہ شعبہ ہے جس سے دنیا کا کوئی حصہ خالی نہیں اور نہ ہی کوئی اس کو ختم کر سکا ہے۔ انگلش میں اس کے لیے لفظ پروسٹیٹیوٹ استعمال کیا جاتا ہے، جو لاطینی زبان کا لفظ ہے اور پروسٹیٹیونا سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں کہ اپنے آپ کو پیش کرنا یا اپنے آپ کو کسی فائدے کے خاطر بیچ دینا۔ اسے فارسی میں تن فروشی اور عربی میں دارت کہا جاتا ہے۔ اور اب ہم دنیا کے قدیم ترین پیشے یعنی جسم فروشی کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں گے۔ شروع کرتے ہیں دنیا کی سب سے قدیم بابل اور سمیری تہذیبوں سے۔ 18ویں صدی قبل مسیح میں قدیم بابل کا حمورابی قانون دنیا کا سب سے قدیم اور پہلا آئین مانا جاتا ہے۔ یہ دور حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام تک سے بہت زیادہ پہلے کا دور ہے۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ضوابط اسی قانون سے ماخوذ ہیں۔ اس قانون میں عدالت، کھیتی باڑی، غلاموں کی خرید و فروخت، وراثت، شادی بیاہ وغیرہ سے متعلق قانون کے اصول بیان کیے گئے تھے۔ انہی میں عورتوں کے حقوق کا ذکر کیا گیا ہے، جس کے ساتھ ساتھ اس میں جسم فروش عورتوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اس قانون کے مطابق جسم فروش عورتوں کو جسم فروشی کی اجازت تو حاصل تھی، مگر ساتھ ساتھ کچھ پابندیاں اور شرائط بھی ان پر لاگو ہوتی تھیں۔ سمیری تہذیب کے بارے میں ہیروڈیس اور تھوسیڈائیڈس نے واضح طور پہ بیان کیا ہے کہ وہاں جسم فروشی کو عبادت کا درجہ حاصل تھا، جس کو مقدس جسم فروشی کا نام دیا گیا تھا۔ بابل کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ وہاں کی تمام عورتیں اپنی زندگی میں افرودیتی کے مندر پر حاضر ہوتیں اور اپنا جسم کسی بھی اجنبی کو پیش کر دیتیں۔ ان کے مطابق اس سے ان کے رتبے میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ افرودیتی کون ہے؟ یونانی دیو مالا میں حسن اور محبت کی دیوی، جس کو وینس یا زہرہ بھی کہا جاتا ہے، ایک سیپ سے پیدا ہوئی۔ افرودیتی عشق و محبت، حسن، زرخیزی اور عیش و عشرت کی دیوی تھی۔ وہ صرف ایک فرض نبھانے کی پابند تھی، اور وہ فرض تھا کہ وہ لوگوں میں جنسی ملاپ کرائے۔ وہ دیوی دیوتاؤں، پریوں اور انسانوں میں جنسی جذبات بھڑکاتی تھی، حتیٰ کہ عظیم زیوس تک کو فانی عورتوں کے ساتھ جسمانی طور پر ملوث کر ڈالتی۔ کہتے ہیں کہ اس کا مندر دور قدیم میں جنسی سرگرمیوں کا مرکز ہوا کرتا تھا، جہاں عام جسم فروشی سے لے کر مذہبی جسم فروشی عام تھی۔ اب ہم آتے ہیں کنعان یعنی اسرائیل اور فلسطین میں جسم فروشی کی طرف۔ کنعان اور اس کے ارد گرد یہودی قانون کے مطابق جسم فروشی کو ناجائز قرار دیا گیا تھا، مگر دوسرے مذاہب جو اس وقت وہاں موجود تھے، جیسے سارڈینیا اور فونیکی ثقافت کے باشندے، اشتروت نامی ایک دیوی کی پوجا کرتے تھے۔ یہ عشق اور طاقت کی دیوی تھی۔ اس کی پوجا جسم فروشی اور عریانیت کر کے کی جاتی۔ یہودی اس سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ اس کا نام لینا بھی پسند نہ کرتے۔ اس دیوی کے ماننے والوں میں جسم فروش زیادہ تر مرد تھے، اور وہ اس جسم فروشی کو عبادت سمجھتے تھے۔ بائبل میں موجود ایک جسم فروشی کا قصہ بھی عام ہے۔ یہودا اور تمر کے اس واقعے کے بارے میں آپ پیدائش 38 میں مکمل واقعہ پڑھ سکتے ہیں، جہاں عورتیں سڑک کے کنارے پر کھڑی ہو جاتی اور اپنے چہرے کو چھپا لیتی، جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ یہ کوئی جسم فروش عورت ہے، اور پھر معاوضے کے طور پر ان سے بھیڑ بکری کا بچہ یا پھر کسی قیمتی چیز کی خواہش ظاہر کرتی۔ اب بات کرتے ہیں مایا تہذیب کی۔ اس تہذیب میں سرخ ہندی لوگ تھے جو میکسیکو میں رہتے تھے۔ انہیں امریکہ کے اصلی باشندے بھی کہا جاتا ہے۔ مایا تہذیب 14ویں سے 16ویں صدی تک چلی۔ یہاں کے لوگوں نے جسم فروشی کے لیے چیوکلیلی نامی عمارتیں بنا رکھی تھیں، جن کو مذہبی اور قانونی حیثیت حاصل تھی۔ چیوکلیلی کا اپنی زبان میں مطلب ہی عورت کا گھر ہے۔ یہ عمارتیں بند کمروں کی مانند ہوتی تھیں، جس کے صحن میں تلازول تطوئل کا مجسمہ لگا ہوتا تھا۔ ان کے مطابق یہ دیوی ناپاک کو پاک کرنے والی تھی۔ مذہبی قوانین کے مطابق اگر عورت چاہے تو وہ جسم فروشی کر سکتی تھی،
جس کے لیے جنسی جذبہ یہی دیوی عطا کرتی تھی، اور اس عمل کی صفائی بھی اسی کا کام تھا، جس سے اس کام کو قانونی اور مذہبی حیثیت حاصل تھی۔ اس کے مندر میں خاص اوقات میں برہنہ رقص ہوا کرتا تھا اور جسم فروشی کی محفلیں سر عام ہوا کرتی۔ اب آتے ہیں قدیم یونان کی طرف۔ قدیم یونانی معاشرے میں مرد و خواتین دونوں ہی جسم فروشی کے شعبے سے وابستہ تھے۔ یہ وہ پہلی تہذیب تھی جس میں اس کو باقاعدہ طور پر پذیرائی ملی اور اس کے لیے ادارے اور قوانین بنائے گئے۔ یہ خاص خواتین کا شعبہ تھا جو یا تو کسی ادارے کے تحت کام کرتی یا آزادانہ طور پر جسم فروشی کرتی تھیں۔ اس کے لیے ان کو خاص لباس پہننا ہوتا تھا اور ٹیکس بھی ادا کرنا پڑتا۔ تولن جو کہ ایتھنز کا مشہور شاعر اور قانون دان تھا، اس نے سب سے پہلے جسم فروشی کے مرکز یونان میں بنائے۔ عظیم مورخ استرابون کے مطابق جسم فروشی کا کام کرنے والی عورتوں کی تعداد ہزاروں میں تھی اور انہیں ایک قانونی حیثیت بھی حاصل تھی۔ یونان میں ہر طرح کی جسم فروشی پائی جاتی تھی۔ مرد جسم فروش یونان میں بہت زیادہ عام تھے۔ عموماً جوان لڑکے اس کام کے لیے ایتھنز کے قہبہ خانوں میں موجود ہوتے تھے، جن سے زیادہ تر عمرہ روابط رکھتے تھے۔ زیادہ تر جسم فروش لڑکے غلام ہوتے اور کچھ ایسے لڑکے بھی شامل تھے جو آزادانہ طور پر یہ کام کر رہے ہوتے۔ یونان کی طرح روم میں بھی جسم فروشی کو قانونی درجہ حاصل تھا، جو عوام میں بہت عام ہو چکی تھی۔ بہت بڑے عہدوں پر موجود رومن حضرات فحاشی کے مراکز چلانے میں پیش تھے۔ دوستو، ہندوستان میں مغلوں کے علاوہ دوسرے بادشاہوں کے ادوار میں بھی یہ پیشہ بہت زیادہ متحرک رہا ہے۔ اس پیشے سے وابستہ عورتوں کو مہذب زبان میں طوائف کہا جاتا تھا۔ بڑے بڑے راجاؤں، وزیروں اور شہزادوں کا طوائفوں کے ہاں آنا جانا ایک عام سی بات تھی۔ کئی طوائفیں تو ہندوستان کی تاریخ میں اس قدر طاقتور گزری ہیں کہ کئی جنگوں کا صحرا ان طوائفوں کے حسن اور اداؤں کو جاتا ہے۔ لاہور میں موجود بازار حسن یعنی ہیرا منڈی سینکڑوں سال قبل قائم ہوا۔ اس بازار میں شاہی دربار، وزراء اور عمرہ کی محفلوں میں لوک گیت گانے اور روایتی رقص پیش کرنے والی طوائفیں اور ان کے سازندے رہا کرتے تھے۔ یہاں بسنے والے یہ خاندان بڑے مہذب اور با اخلاق ہوتے تھے اور ان کے پاس شہر کے رئیس اپنی اولادوں کو تعلیم و تربیت کے لیے بھیجا کرتے۔ لیکن بعد میں آہستہ آہستہ مختلف علاقوں سے آنے والے لوگوں نے یہاں بھی جسم فروشی کو عام کر دیا۔ لاہور میں ہیرا منڈی، کراچی میں نیپیر روڈ، ممبئی میں کماٹی پورا اور دہلی میں ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ، یہ سب کے سب جسم فروشی کے تاریخی مراکز ہیں جن میں آج بھی یہ کاروبار سر عام جاری ہے۔ انڈیا اور پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق 30 سے 35% تک جسم فروشی کے کام میں ملوث خواتین کی عمر 12 سے 17 سال کے درمیان ہے۔ افغانستان جیسے ملک کے اندر بھی ایران، یوگینڈا، تاجکستان اور چین سے عورتیں منگوائی جاتی ہیں۔ بعض رپورٹوں کے مطابق تہران میں سب سے زیادہ جسم فروشی ہوتی ہے۔ طالبان کے علاقوں میں بھی عصمت فروشی کا نہ صرف کاروبار موجود ہے بلکہ تیزی سے فروغ پا رہا ہے۔ بنگلہ دیش کے اندر اگر دیکھیں تو خواتین کے ساتھ ساتھ بچوں کی بھی بڑی تعداد اس پیشے سے وابستہ ہے۔ جسم فروشی اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے جو ازل سے چلی آ رہی ہے اور پتہ نہیں کب تک جاری رہے گی، لیکن اس میں قصور جسم فروش عورتوں کا نہیں بلکہ ان پارسا اور نیک نام لوگوں کا ہے جو اپنی دی ہوئی خیرات کا ایک ایک پیسہ وصول کرنا جانتے ہیں۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔